السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مسلمان کفار کو احد کے میدان سے بھگا رہے تھے تو کچھ کافروں نے پیچھے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، تو تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے واپس لوٹے۔ تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کا شہید ہونا۔ اکرمہ نے مسلمانوں کو واپس آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے للکار کر اپنے ساتھیوں کو روکا۔ جب وہ اس کے آگے جمع ہو گئے تو اس نے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ بڑی تیزی سے مسلمانوں کے پیچھے دوڑا۔ ابو سفیان جو اب تک بھاگا جا رہا تھا رکا۔ اس نے کفار کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ تمام مکہ والے اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ وہ تمام کفار کو ساتھ لے کر نئے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ حملہ ور ہوا۔ مسلمانوں پر یہ تمام حملے ایک ایک کر کے امید کے خلاف اور اچانک ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے گھیرے میں آ گئے، پھر بھی مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ جگہ جگہ گھرے ہونے کے باوجود اپنی بہادری کا ثبوت دیتے رہے۔ بڑی خریج لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ مسلمان اپنے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کو جان دینے اور جان لڑا دینے کا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ لڑائی کی چکی نہایت تیزی سے گھوم رہی تھی، تلواریں جلد جلد چل رہی تھی۔ خالد اور ان کے ساتھی بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے لیے گھوڑے بڑھاتے تھے، پر جب مسلمان بڑھ کر سنبھل کر جوش اور تیش میں حملہ کرتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار لیے اور دوسرے میں جھنڈا لیے بڑے جوش سے لڑ رہے تھے۔ وہ اب تک بہت بڑی تعداد میں کافروں کو جہنم رسید کر چکے تھے۔ ایک بار وہ بڑے جوش میں آگے بڑھے۔ وہ خالد کو جانتے تھے، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ کئی کافروں کو مارتے مارتے خالد کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، پوری طاقت اور جوش سے حملہ کیا۔ خالد پیچھے ہٹا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے پھر حملہ کرنا چاہا۔ اس مدت میں پیچھے سے کفار کے ایک مشہور شہ سوار ظالم ابن کمیہ نے آ کر حملہ کر دیا۔ چونکہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے تھے، اس لیے ابن کمیہ نے سمجھا کہ رسول خدا ہی کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ اس نے بلند آواز سے کہا، محمد قتل کر دیے گئے۔ اس آواز کو سن کر مشرکوں نے مارے خوشی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مسلمان ان نعروں کو سن کر حیران رہ گئے۔ وہ غم میں ڈوب گئے، لڑنا بھیڑنا بھول گئے۔ غم میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے خدا کے محبوب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ کفار نے مسلمانوں کی اس گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ مسلمان سنبھلے، جوش میں آئے۔ اکثر مسلمان یہ کہہ کر میدان میں جوش کے ساتھ کود پڑے کہ اب جب محبوب رسول ہی زندہ نہ رہے تو اب زندگی کا مزہ ہی کیا رہا۔ مسلمانوں، لڑو اور لڑ کر شہید ہو جاؤ۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ ہر طرف سے تلواریں بلند ہوئی۔ جوش و غضب کا طوفان امڑ آیا۔ سر کٹ کٹ کر گرنے لگے اور خون کی ندیاں بہنے لگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے جوش و غضب میں بھرے ہوئے کفار کو قتل کرتے اس طرف آگے بڑھ رہے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ مارے خوشی کے اچھل پڑے۔ انہوں نے اونچی آواز سے کہا، مسلمانوں، خدا کا شکر ہے
کہ رسول خدا زندہ ہیں۔ اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اونچی آواز میں فرمایا، خدا کے بندو میری طرف آؤ، میں خدا کا رسول ہوں۔ مسلمانوں نے اس آواز کو سنا، ان کا غم دور ہوا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، چہرے کھل گئے، وہ ہر طرف سے سمٹ سمٹ کر آپ کی طرف بڑھنے لگے۔ عام طور پر کفار سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے بتا دیا تھا کہ آپ زندہ ہیں۔ وہ بھی ہر طرف سے سمٹ سمٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ اب وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے لڑائی کا مرکز بن گئی۔ بڑی خریج لڑائی ہونے لگی، انسان کھیرے ککڑی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ خالد اور اس کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ کفار اس گھیرے کو توڑنا چاہتے تھے، اس لیے زوردار حملے کر رہے تھے۔ مسلمان بھی اسی جوش و خروش سے حملے کو توڑ رہے تھے اور جوابی حملے بھی کر رہے تھے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی تھی۔ وہ میں ساتھیوں کے نہایت جوش و خروش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوا۔ حضرت زیاد اور حضرت عمارہ ان دو مجاہدوں نے بڑے استقلال سے ان کا حملہ روک کر خود بھی حملہ کر دیا۔ زوردار لڑائی ہوئی، یہاں یہ دونوں مجاہد شہید ہو گئے۔ کفار کا نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے آپ پر دھاوا بھی زیادہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح راستہ صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا جائے، لیکن مسلمان تھے کہ آپ کے چاروں طرف لوہے کی دیوار بن گئے تھے۔ خالد نے اپنے ساتھیوں میں سے 20-25 جوانوں کو الگ کر کے ان کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے ایک بلند جگہ پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر تیر چلانا شروع کیا۔ اس تیر اندازی میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچنے لگا، ہر آدمی تیر کھا کھا کر گھائل ہو گیا۔ چونکہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں کوئی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے، اس لیے حضرت ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، گویا آپ نے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا۔ وہ مردانہ وار کھڑے تھے، تیر ان کی پیٹھ پر آ کر لگ رہا تھا۔ اگرچہ تیروں کے لگنے سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی، پر ان کے چشم و آبرو پر بل تک نہ آتا تھا۔ عبداللہ بن حشاب جوہری خالد کا ایک ساتھی تھا، مسلمانوں سے بچتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوسری طرف متوجہ تھے۔ عبداللہ بن حشاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر وار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ گھائل ہو گیا۔ چونکہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ کی طرف منہ کیے کھڑے تھے اور عبداللہ ابو دجانہ کے پیچھے سے آیا، اس لیے انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ جب عبداللہ نے حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تو ابو دجانہ نے جوش میں آ کر اس پر حملہ کیا۔ ان کی تلوار عبداللہ کا خود کاٹ کر کئی انچ سر میں اتر گئی۔ وہ زخمی ہو کر پیچھے ہٹا، ابو دجانہ اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ دوڑ کر مشرکوں کے گول میں جا گھسے۔ چونکہ ابو دجانہ جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے وہ مشرکوں کو قتل کرتے ہوئے عبداللہ کے پیچھے ہی پیچھے چلے گئے۔ عبداللہ بن حشاب ان سے ایسا ڈر گیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کفار کے ایک گول سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں چھپتا پھرتا تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پھرتے تھے، وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار وہ بھاگ کر ابو سفیان کے لشکر میں جا گھسا اور سب سے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے۔ تمام مسلمان الگ ہو گئے تھے یا الگ کر دیے گئے تھے، اور وہ جگہ جگہ پوری بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف عمارہ رہ گئی تھی، یا قریب ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح لڑ رہے تھے۔ ابن کمیہ جس نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار لے کر لپکا۔ حضرت عمارہ نے اسے جھپٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، او کافر، خبردار، آگے قدم نہ بڑھانا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے جاباجی سے ابن کمیہ پر حملہ کیا۔ وہ دوری جرح پہنے ہوئے تھا، اس کی جرح پر تلوار پڑ کر اچٹ گئی۔ حضرت عمارہ نے کئی بار لگاتار حملے کیے، پر کوئی ایک وار بھی کامیاب نہ ہوا۔ ابن کمیہ نے جوش میں آ کر عمارہ پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا۔ چونکہ وہ جرح پہنے ہوئے نہ تھی، نہ ان کے پاس ڈھال تھی، اس لیے وہ اس حملے کو نہ روک سکی۔ ان کا ہاتھ کندھے کے قریب گھائل ہو گیا۔ اتنے میں کمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ اگرچہ وہ کفار کے گول میں گھرے ہوئے تھے، ہر طرف سے ان پر حملے کیے جا رہے تھے، وہ بڑی پھرتی سے حملے کو روک رہے تھے، مگر ابن کمیہ کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر تڑپ گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اونچی آواز سے مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا، مسلمانوں، خدا کے رسول دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ اس آواز کو سن کر مسلمان چونکے، سنبھلے اور اپنے سامنے والے کو قتل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ اس بیچ ابن کمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے تلوار اٹھا کر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر پڑی۔ خود کے دو حلقے آنکھوں کے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ابن کمیہ نے دوسرا وار کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا، او کافر، سنبھل۔ ابن کمیہ گھبرا گیا، وہ پیچھے ہٹا۔ ابو عبیدہ نے جوش میں آ کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی دوہری جرح چیر اٹھی اور کندھے کے قریب گھاؤ کر کے ہنسلی کی ہڈی توڑ گئی۔ ابن کمیہ نے خوفناک چیخ ماری اور سخت خوف زدہ ہو کر بھاگا۔ ابو عبیدہ نے اس کا پیچھا کرنا چاہا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھ کر تڑپ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے صبر و استقلال کے ساتھ کھڑے تھے، اور زخمی ہونے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملال یا دکھ نہیں ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے خود کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نیچے ہڈی میں گھسا ہوا تھا، دانتوں سے پکڑ کر کھینچا۔ بہت زور لگایا پر خود نہ نکلا۔ خود نکالنے میں زور لگاتے لگاتے ابو عبیدہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ بڑی جدوجہد کے بعد خود نکالا گیا۔ خود کے نکلتے ہی خون کا فوارہ بہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگا کہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک شریر بدماش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر کھینچ کر مارا۔ نعوذ باللہ۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہو کر نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گڈھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے میں گر گئے۔ اس بیچ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
اپنے مقابلے کے دشمنوں کو ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے باہر نکالا۔ آپ کا مبارک چہرہ خون سے تر ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایبا کے دامن سے خون پونچھنا شروع کیا۔ حضرت طلحہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم کے حق میں بد دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں طلحہ، میں خدا کا رسول ہوں۔ ایک رسول کی شان یہ نہ ہونی چاہیے کہ وہ قوم کے ظلموں سے تنگ آ کر بد دعا کر کے تمام قوم کو اللہ کے غضب میں ڈال دے۔ لڑائی اب بھی زور و شور سے چل رہی تھی۔ سر دھڑ سے کٹ کٹ کر گر رہا تھا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہو سکے تو احد کی پہاڑی پر چڑھ چلو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں، ہم جانثار خادم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف بڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے کہا، مسلمانوں، احد کی پہاڑی پر چڑھ چلو۔ اس آواز کو سن کر تمام مسلمان احد کی طرف بڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی اس کی طرف بڑھے۔ پہاڑی قریب ہی تھی، تھوڑی ہی جد و جہد میں یہ سب پہاڑی پر چڑھ گئے۔ مسلمان بھی ادھر ادھر سے سمٹ کر احد کی پہاڑی پر آنے لگے۔ اس طرح لڑائی کا ایک مورچہ قائم ہو گیا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان بہترین جگہ پر پہنچ کر جی توڑ لڑائی کر رہے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، دیکھو کفار کو پہاڑی پر چڑھنے سے روک دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ صحابیوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے بڑھے اور بڑے جوش سے کفار پر حملہ ور ہوئے۔ اگرچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے اوپر چڑھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا جوڑ لگایا، پر سرفروش مجاہدوں نے انہیں ایک قدم بھی بڑھنے نہ دیا، بلکہ ایسے کڑے حملے کیے کہ کفار کو نیچے دھکیل دیا۔ اس پر بھی ایک کافر ابن ابی خلف، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالنے کا پکا ارادہ کر کے آیا تھا، مردانہ وار آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ کی انی گردن کے نیچے کی ہڈی میں لگی، وہ بد حواس ہو کر بھاگا۔ اگرچہ زخم معمولی تھا، پھر بھی وہ اسے برداشت نہیں کر سکا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب تمام مسلمان ادھر ادھر سے جمع ہو کر کفار کو مارتے کاٹتے پہاڑی پر چڑھ گئے۔ چونکہ کفار پہاڑی سے نیچے اور مسلمان پہاڑی کے اوپر تھے، اس لیے اب لڑائی بند ہو گئی۔ ابو سفیان نے اونچی آواز سے معلوم کیا، تم لوگوں میں محمد ہے؟ کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ اب بھی سب خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں عمر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا، اے خدا کے دشمن، یہ سبھی زندہ ہے، وہ وقت قریب ہے جب تو رسوا ہوگا۔ ابو سفیان نے گھمنڈ کے نشے میں کہا، حبل کی جائے، حبل کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اسے جواب دو، اللہ و برتر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا۔ ابو سفیان نے کہا، عجا ہمارا بت ہے، تمہارا نہیں۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جواب دیا، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اب ہمارا تمہارا مقابلہ اگلے سال بدر نامی جگہ پر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جواب دیا، ہمیں تمہارا چیلنج منظور ہے۔
اس کے بعد ابو سفیان نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ کفار واپسی کا حکم سن کر بہت خوش ہوئے۔ وہ فوراً لوٹے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان احد کی پہاڑی پر کھڑے کفار کی واپسی کا منظر دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام کفار اپنے مقتولوں کو لڑائی کے میدان میں چھوڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔